لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹ تھی۔ مسافروں کی گہما گہمی سے جہاز کا کیبن گونج رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس مصروف انداز میں سب کو اپنی نشستوں پر بٹھانے میں مدد کر رہی تھی۔ اسی ہجوم میں اچانک ایک بکھری ہوئی شخصیت اندر داخل ہوئی۔ عمر تقریباً 50 سال، سانولی رنگت پر تھکن کی لکیریں نمایاں تھیں، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر گہری اداسی جو اسے ہجوم کے بیچ بھی اکیلا بنا رہی تھی۔ اس نے ایک پرانا کوٹ پہنا ہوا تھا جس کے نیچے قمیض کا اوپر کا بٹن کھلا تھا۔ چہرہ پڑھا لکھا لگتا تھا مگر اس کی سماجی حیثیت سمجھنا مشکل تھی۔ وہ ہانپتا ہوا اپنی ٹکٹ دکھا کر کھڑکی والی سیٹ نمبر 17 پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر ساتھ بیٹھی ایک جدید سوچ رکھنے والی خاتون نے نفرت سے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں کا انداز کہہ رہا تھا، کیا یہ شخص واقعی اس فلائٹ کا مسافر ہے؟ ایک ایئر ہوسٹس عائشہ دور سے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شک بھری نظروں کے ساتھ قریب آئی اور بولی، معاف کیجیے گا سر، کیا میں آپ کا بورڈنگ پاس دوبارہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ شخص پرسکون انداز میں مسکرا کر بولا، جی ضرور، لیجیے۔ عائشہ نے بورڈنگ پاس لیا اور مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر واپس چل دی۔ وہ شخص بغیر کچھ کہے کھڑکی کے باہر بادلوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھی ایک اور مسافر نے، جو اب مزید برداشت نہ کر سکا، ایئر ہوسٹس کو بلا کر کہا، سنیں براہ کرم میری سیٹ بدل دیں، اس آدمی سے عجیب سی بو آ رہی ہے، اس طرح پوری فلائٹ کاٹنا ممکن نہیں۔ عائشہ نے بھی بسی کے عالم میں کہا، سر مجھے افسوس ہے لیکن فلائٹ پوری طرح بھری ہوئی ہے، ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے، آپ کو آج تھوڑا ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ وہ مسافر جھنجھلا کر منہ بناتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ وہ شخص جس کا نام اقبال تھا سب سن کر بھی خاموش رہا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف جمی تھیں۔ اتنے میں ساتھ والی سیٹ سے کسی نے زور سے پکارا، ارے اقبال تو یہاں؟ اقبال حیرت سے دیکھنے لگا، پہچانا نہیں؟ میں ندیم ہوں، اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ پہچان ہونے پر اقبال ہلکا سا مسکرایا۔ ندیم نے بات جاری رکھی، یار تو کالج کا ٹاپر تھا، ہر امتحان میں پہلے نمبر پر، اور آج دیکھ اپنی کیا حالت بنا لی ہے، ایسے ہی عام کپڑوں میں اکانوی کلاس میں سفر کر رہا ہے، اور مجھے دیکھ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او ہوں، لاکھوں کی تنخواہ لیتا ہوں ہر مہینے۔ اس کے الفاظ میں دوستی سے زیادہ غرور جھلک رہا تھا۔ اقبال نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے ندیم، وقت ملا تو ضرور بتاؤں گا۔ اس نے بیگ کھولا اور ایک پرانے فریم کا چشمہ نکالا۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپاہٹ تھی لیکن آنکھوں کی نظر فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ اسی وقت جہاز کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ نیچے کو جھک گیا۔ مسافروں میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ ایئر ہوسٹس عائشہ نے اناؤنسمنٹ کی، محترم مسافروں، برائے کرم اپنے اپنی نشستوں پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ہم ہلکے طوفانی جھٹکوں سے گزر رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کنٹرول میں ہے۔ لیکن صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے پورا جہاز ہل گیا۔ مسافروں کی زبان پر دعائیں جاری ہو گئی۔ اسی لمحے کیبن کا دروازہ کھلا اور عائشہ دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے چیخ کر کہا، پلیز کیا آپ میں سے کوئی ڈاکٹر موجود ہے؟ بہت ضروری ہے۔ درمیانی عمر کے ایک شخص ڈاکٹر فہد فوراً کھڑے ہوئے اور بولے، جی میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ تیزی سے کاکپٹ کی طرف بڑھے، کچھ دیر بعد پریشان چہرے کے ساتھ واپس آئے اور بولے، پائلٹ کو اچانک سٹروک ہوا ہے، وہ بے ہوش ہیں اور جہاز اڑانے کے قابل نہیں رہے۔ کیبن میں سناٹا چھا گیا، باہر خوفناک طوفان اور اندر پائلٹ بیمار۔ معاون پائلٹ کیپٹن سلیم اکیلے صورتحال سے نمٹنے میں مشکل کا شکار تھے۔ عائشہ نے لرزتی آواز میں پھر اعلان کیا، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جہاز اڑا سکے؟ صورتحال بہت سنگین ہے۔ مسافروں کے چہرے خوف سے پتھر بن گئے۔ جب موت اتنی قریب لگے تو کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ عین اسی وقت وہ خاموش اور اداس شخص اقبال نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ ساتھ بیٹھا ندیم چیخ اٹھا، اقبال تو جہاز اڑائے گا؟ تو ہم سب کو مار ڈالے گا، کوئی اور ڈھونڈو۔ ندیم چیخا۔ باقی مسافر بھی گھبراہٹ میں احتجاج کرنے لگے، اس بکاری جیسے آدمی کو جہاز چلانے دو گے؟ اس سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، سر کیا آپ واقعی جہاز اڑا سکتے ہیں؟ اقبال نے پرسکون اور پرعزم نظروں سے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، آخری بار 10 سال پہلے اڑایا تھا، لیکن اب بھی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس کی پرسکون آواز میں کچھ ایسا یقین تھا کہ سب خاموش ہو گئے۔ کاکپٹ سے کیپٹن سلیم کی آواز گونجی، اگر یہ تجربہ کار ہیں تو انہیں فوراً بھیجو، میں اکیلا نہیں سنبھال پا رہا۔ اقبال کھڑا ہوا، اس کی چال میں اب مضبوطی تھی۔
اس کے چلنے کے انداز میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ کاک پٹ میں داخل ہوا اور کنٹرول پینل پر ایک گہری نظر ڈالی، پھر ہیڈ سیٹ لگا کر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ کراچی کنٹرول میں کیپٹن اقبال حسین بول رہا ہوں، عرف اقبال پائلٹ۔ ہمارا پائلٹ بیمار ہو گیا، ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت چاہیے۔ کیپٹن اقبال کا نام سنتے ہی پائلٹ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ نام ایویشن کی دنیا میں ایک زندہ داستان تھا۔ 22 سال پہلے ایک خوفناک طوفان میں 312 مسافروں والے جہاز کو اکیلے بے حفاظت اتارا تھا اس شخص نے۔ تب اس کی عمر محض 28 سال تھی، لیکن 10 سال پہلے ایک مکینیکل خرابی کی وجہ سے اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس دن اس نے کہا تھا، میرا انتظار ختم ہوا۔ یہ خبر کیبن میں پھیلتے ہی وہ لوگ جنہوں نے کچھ دیر پہلے اقبال کی توہین کی تھی شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ خاتون جس نے ناک پر رومال رکھا تھا نظریں جھکائے خاموش تھی۔ ندیم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ باہر طوفان اب بھی جاری تھا، لیکن کاک پٹ میں اقبال کے ہاتھ مہارت سے کام کر رہے تھے۔ اس کا ہر حکم بالکل درست اور بر وقت تھا۔ کچھ دیر بعد بغیر کسی جھٹکے کے جہاز نے رن وے کو چھوا۔ مسافروں نے سوکھ کا سانس لیا، لینڈنگ کا احساس ہی نہ ہوا۔ سب نے کہا، یہ تو کمال کر دیا۔ جب اقبال کاک پٹ سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ وہی مسافر جنہوں نے اسے فقیر سمجھا تھا ندامت میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ندیم دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بھائی تو واقعی اقبال پائلٹ ہے، آج بھی تو ہی ٹاپر ہے۔ میں ہار گیا تو اس سے۔ اقبال نے مسکرا کر کہا، ندیم یہ ہار جیت کی بات نہیں، میں نے بس اپنا اعتماد کھو دیا تھا جو آج واپس مل گیا۔ اسی دوران ایک ایئر لائنز افیسر جنید ہجوم کو چیرتا ہوا آگے آیا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، سر ہم نے آپ کی فلائٹ پرفارمنس لائیو ٹریک کیا ہے، ہمارا بورڈ آپ کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اقبال نے آسمان کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں کہا، انہوں نے میری نوکری چھین لی تھی لیکن میرا حوصلہ نہیں چھین سکے۔ یہ سن کر بغیر کسی اعلان کے جہاز کے سب مسافر ایک ایک کر کے کھڑے ہو گئے۔ تالیوں اور احترام سے پورا کیبن گونج اٹھا۔ جو کچھ دیر پہلے طنز اور تذلیل کا شکار تھا وہی آج کا اصل ہیرو بن گیا۔ سب نے مل کر اس عظیم انسان کو سلامی دی، کیونکہ سچی صلاحیت کبھی کپڑوں یا ظاہری صورت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔